موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرعون نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو۔ فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا۔ فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے۔ اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے۔ اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا۔ آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی موت ہوئی، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہی رہ جائے گی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا، مزہ آیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، مزہ آیا، شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے، مزہ آیا، زنا کر لیا، مزہ آیا، مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، احساس ہوگا میرے بھائی۔ اگر دل میں ایمان ہے، گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا۔ گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑ کے جوانی برباد کر رہے ہو۔ ارے چکر میں پڑنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑو، اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو۔
دنیا کی عورتوں کے ساتھ دنیا کی لڑکی. ابھی میں پٹنہ گیا تھا, ایک سفر تھا میرے, ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں. پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی, برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے, میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے. لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں, لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. دونوں سیریس نہیں ہیں, گھوم رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے, دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے, شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ چل رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہ عورتیں ہیں دنیا کی, یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی. اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی, اتنی پاک صاف ہوں گی, ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا, کبھی چھوا نہیں ہوگا. نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا. دنیا کی عورتیں, ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے. ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے, انسان پیشاب بھی کرتا ہے, پاخانہ بھی کرتا ہے, ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے, بلغم بھی نکلتا ہے. عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں, لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی. عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزن, جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا. ولا یحدثن, ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی. ولا یتنخمن, ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی. پاک اور صاف عورتیں. دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے, اوڑھنی اوڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے, سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے, اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, لو اطلعت الی الدنیا, اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے, ایک نظر ڈال دے, ملات ما بینہما ریحا, اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. اتنی بہترین خوشبو, جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں, اس کے پرفیوم سے, اس کے فریگرنس سے, اس کی خوشبو سے, اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا, اللہ اکبر, اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا, اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا, اس کے فراق کا ذکر نہیں کیا. اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا, وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا. آج میں منگل بازار میں کچھ مارکیٹنگ کرنے گیا, تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا, بنارس میں کپڑا بنتا ہے, تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے. جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں جن کو جلہا کہتے ہیں, تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے, تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا. ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بھی بڑا قیمتی مانا جاتا تھا, آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے. بنارس میں آپ جائیں گے ساڑی کی مارکیٹ میں, 500 روپے کی ساڑی بھی ہے, 50,000 روپے کی بھی ساڑی ہے. 50,000 کی ساڑی میں کیا اسپیشل ہے, اس میں پیور ریشم ہے, پیور سلک ہے, اور اس میں اوریجنل سونے کی زری ہے, تو اس کی قیمت 50,000 روپیہ بھی ہے. بڑی بڑی بالی ووڈ کی جو ہیروئنوں ہوتی ہیں, ان کا جو لہنگا ہوتا ہے, جو ساڑی ہوتی ہے, بنارس سے تیار ہو کے جاتا ہے.